دسمبر کے اوائل کی بات ہے جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعینات شیخو پورے کے امیر محلے کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شومئی قسمت کہ وہ کونسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ۔ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کر ایک آنکھ دبا کر بولا، قبلہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گڑ گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح۔ اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور میں نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خیر اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تھا تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا اور وہ بھلی مانس کسی کونے خدرے میں منہ دے کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر برقع میں ملبوس عورت ساتھ دیکھ کر 40 روپے کی عوض لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو کوچوان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کیا کہ میاں جی، جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوتوں کے غلیظ دامن سے ناپاک پوچھتے ننگ دھڑنگ بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پہ منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھی۔ دکانیں تو بند تھیں مگر ان کے نئے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا، محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگے۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ابے نیا مولوی آیا ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا، کیا پتہ لگتا ہے بہن مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں ہاں صحیح کہتی ہے تو، داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک، عجیب طوفان بدتمیز تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفاء کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو جو مولوی صاحب کرتا دوڑتا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانت داری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کر۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پہ 4 خانے والا سرخ و سفید انگوچھا، پیشانی پہ محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں، سادہ اور نیک آدمی اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں۔
बूढ़ा आदमी था मगर कमाल का हौसला और हिम्मत रखता था। सामान संभालते और घर को ठीक करने हफ्ते 10 दिन लग गए। घर क्या था, 2 कमरों का क्वार्टर था, मस्जिद से मुत्तसिल एक छोटा सा बावर्ची खाना, एक उससे भी छोटा गुसल खाना और बैतुल खला और एक नन्हा मुन्ना सा सहन। बहरहाल हम मियाँ बीवी को बड़ा घर किस लिए चाहिए था, बहुत था हमारे लिए, बस इर्द गिर्द की इमारतें ऊंची होने की वजह से तारीकी बहुत थी। दिन 12 बजे भी शाम का सा धुंधला छाया रहता था। घर ठीक करने में गुलाम शबीर ने बहुत हाथ बटाया, सफाई करने से दीवारें चूना करने तक। थोड़ा कुरीदने पे पता चला कि यहाँ आने वाले हर इमाम मस्जिद के साथ गुलाम शबीर घर का काम भी करता था। बस तनख्वाह के नाम पे गरीब 2 वक्त का खाना मांगता था और रात को मस्जिद ही में सोता था। यूं उसको रहने की जगह मिल जाती थी और मस्जिद की हिफाजत भी हो जाती थी। एक बात जब से मैं आया था दिमाग में खटक रही थी, सो एक दिन गुलाम शबीर से पूछ ही लिया, मियाँ ये बताओ कि पिछले इमाम मस्जिद के साथ क्या माजरा गुजरा। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक तरफ ले गया कि बेगम के कान में आवाज न पड़े। मियाँ जी अब क्या बताऊँ आपको, जवान आदमी थे और गैर शादीशुदा भी। मोहल्ले में भला हुस्न की क्या कमी है, बस दिल आ गया एक लड़की पे। लड़की के दलाल भला कहाँ जाने देते थे सोने की चिड़िया को। पहले तो उन्होंने मौलाना को समझने बुझाने की कोशिश की, फिर डराया धमकाया, लेकिन मौलाना नहीं माने। एक रात लड़की को भगा ले जाने की कोशिश की, बादामी बाग अड्डे पर ही पकड़े गए। जालिमों ने इतना मारा पीटा कि मौलाना जान से गए। गुलाम शबीर ने निहायत अफसोस के साथ सारी कहानी सुनाई। पुलिस वगैरह कातिल पकड़े नहीं गए, मैंने घबरा कर पूछा। गुलाम शबीर हंसने लगा, कमाल करते हैं आप भी मियाँ जी, पुलिस भला इन लोगों के चक्रों में कहाँ पड़ती है, बस अपना भत्ता वसूल किया और गैब। और वैसे भी कोतवाल साहब खुद इस लड़की के आशिकों में से शामिल थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहाँ इस जहन्नम में फंस गए। मैं ये सब सुनकर सख्त परेशान हूँ। आप क्यों फिक्र करती हैं मियाँ जी, बस चुप करके नमाज पढ़ें और पढ़ाएं। दिन के वक्त कुछ बच्चे आ जाया करेंगे, उनको कुरान पाक पढ़ा दिया करें, बाकी बस अपने काम से काम रखें। तो कोई तंग नहीं करता यहाँ, बल्कि मस्जिद का इमाम अच्छा हो तो गुनाहों को इस बस्ती में लोग सिर्फ इज्जत करते हैं। गुलाम शबीर ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया तो मेरी जान में जान आई। उन्होंने शुरू के अय्याम में एक वाकया हुआ। पहले दिन ही दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। गुलाम शबीर ने जाके दरवाज़ा खोला और फिर एक खाने की ढकी तश्तरी लेकर अंदर आ गया। मेरी सवालिया निगाहों के जवाब में कहने लगा, नूरा ने खाना भिजवाया है, पड़ोस में रहती है। मैं कुछ ना बोला और ना ही समझे और ना ही मुझे कोई शक गुजरा। सोचा होगा कोई अल्लाह की बंदी होगी, और फिर इमाम मस्जिद के घर का चूल्हा तो वैसे भी कम ही जलता है। बहरहाल जब अगले 2 दिन भी यही महमूल रहा तो मैंने सोचा कि ये कौन है जो बगैर कोई एहसान जताए एहसान किए जा रही है। इशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही था जब गुलाम शबीर को आवाज़ दे के बुलाया और पूछा, मियाँ गुलाम शबीर, ये नूरा कहाँ रहती है? मैं चाहता हूँ मेरी घर वाली जाकर उसका शुक्रिया अदा कराए। गुलाम शबीर के तो अवसान खता हो गए। ये सुनकर, मियाँ जी बीबी नहीं जा सकती वहाँ? मैंने हैरानी से मज़ीद इस्तफसार किया तो गोया गुलाम शबीर ने पहाड़ ही तोड़ दिया मेरे सर पर। मियाँ जी उसका पूरा नाम तो पता नहीं क्या है, इसको सब नूरा कंजरी के नाम से जानते हैं। पेशा करती है जी। पेशा करती है यानी तवाइफ है, और तुम हमें उसके हाथ का खिलाते रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गुलाम शबीर कुछ शर्मसार हुआ। मेरा गुस्सा देखकर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला, मियाँ जी यहाँ तो सब ऐसे ही लोग रहते हैं, इनके हाथ का नहीं खाएंगे तो मुस्तकिल चूल्हा जलाना पड़ेगा, जो आपकी तनख्वाह में मुमकिन नहीं। ये सुनकर मेरा गुस्सा और तेज हो गया। हम शरीफ लोग हैं गुलाम शबीर, भूखे मर जाएंगे मगर तवैफ के घर का नहीं खाएंगे। मेरे तेवर देखकर गुलाम शबीर कुछ न बोला, मगर उस दिन के बाद से नूरा कंजरी के घर से खाना कभी ना आया जिस मस्जिद का मैं इमाम था। अजीब बात ये थी कि उसका कोई नाम नहीं था, बस टिब्बी मस्जिद के नाम से मशहूर थी।
ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا، میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی تو نام ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ میں کچھ کھسیانہ ہو کے بولا، بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے، آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا، گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائے میرے منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کی، تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے 5 سے 11-12 سال کی عمر کے۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتے تھے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے تھے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھی، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا، لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پاک پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو ان میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا، تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی سے میرے سر میں ایک عجیب درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈال کی 2 گولیاں بھی کھائیں، مگر درد زوراور بیل کی مانند سر میں چنگھاڑتا رہا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑ کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکایک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رحل اٹھا کر نبیل کے دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رحل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کے پاس والے ڈاکٹر کی کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر، باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پہ کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 کا سن ہوگا، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پہ پرانی چیچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ نگ کا لونگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چودر کے پلو سے ناک پوچھتے ہوئے کہا۔ نورا کنجری، میرے تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کے اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی نورا کنجری، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کے گالی جیسے حرفیت پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار، شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک احساس ہوا کہ میرے موتی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کس غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کریں بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا کہ جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈبڈباتی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بھڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کی پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی، کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔
میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی ہوگی میاں جی۔ نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ پلا دیا۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی۔ جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بیہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے، اور پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا ہے۔ کیا ہوا؟ اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے، بس اس محلے میں صرف نورا اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بھننا کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ وہ تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی، ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال کا عدلی جلیبیاں دینے آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی اشتہا انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور نورا کنجری کی بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ شاہ پڑھا کہ میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی، بالکونیوں پر جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے، اور کوٹھیوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹھے مار مار کر گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا، گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گرگابی، ننگے سر پہ اونچا جوڑے میں پروئے موتیوں کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ میں جھانکتی ننگی دعوت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے تنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا، آخر وہ نورا کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح سکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ رکھا ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے میں جھانکتی ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جب ان دنوں میں اپنے اور اپنی زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کی دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے، نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیل کر دیں۔ زوجہ کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وساطت سے درخواست کی قبولی کی کامل امید تھی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔ میاں جی، ایک کام تھا آپ سے، اجازت دے تو عرض کروں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی، آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری جانب بڑھائے۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے ذمے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کچھ برہمی سے پوچھا۔ نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھے، یہ میری درخواست نہیں ہے، نورا کی ہے، اس نے سہم کر کہا۔
کیا میاں ہوش میں تو ہو؟ نورا قندری اب مکے مدینے جائے گی اور وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے۔ توبہ توبہ، میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واہیات بات سن کر۔ میاں جی طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں جی واہ، تو پھر میں نے درخواست کیوں جمع کراؤں؟ اللہ سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی بھیج دے، میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا باندھا برخودار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اسی بھلی لوکی کے زیور کام آ گئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دی۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کے دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر، گرمی بھی بہت تھی، میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی قہر ہوتی جا رہی تھی، اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے ریگتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ جب حالات تھے کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر پیر پٹ ہی گئے۔ میں نیچے کیا گرا، ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے موسم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی، مانو ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا قندری کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر کہاں صاحب، ایک آہنی گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی، اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے تاب نگاہوں سے مجمع ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملیں تو سب الفت بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک جا پہنچا اور آنسو پوچھتے کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا تھا، اگر نورا نہیں بچاتی تو۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا، ہماری پڑوسن نورا، وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اس نے حیرانگی سے کہا، ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا مگر اتنے جمع غفیر میں کہاں کوئی ملتا۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک باجی، بہت مبارک میاں جی، بلکہ آپ کو تو اب میں حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارکباد دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچارے کی کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے حیرانی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے اچنبھے سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو۔ ہمیں تو صبح کو پتا چلا، جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی، شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کے آیا ہوں، آج صبح ہی تدفین کی اس کی۔ غلام شبیر کی آواز آنسوں میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتا چلا؟
میں ابھی بھی حیرانی کی گرفت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کے طویفوں کے قاتل کو ڈھونڈے۔ اس بیچاری کی تو نماز جنازہ میں بھی بس 3 افراد تھے، میں اور 2 گورکن۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور اس کے بچے، ان کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پوچھتے ہوئے دریافت کیا۔ کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی بچوں پہ خرچ کر دیتی۔ بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پہ حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی کیا کہتی بیچاری، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی اس کنجری کو بلائے تو بلا لے، مجھ پر تو پوچھو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ تعصف کی ایک آندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوش میری خطائیں اڑ رہی تھی، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھیائی جا رہی تھی۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو۔ غلام شبیر نے حیرانی سے میری آنسوں سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہوں غلام شبیر کہ کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نورا تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اترا ہی تھا کہ نورا کے دروازے پہ نظر پڑی۔ ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ وہاں کیا بات ہے غلام شبیر؟ لوگ اب کیوں اکٹھے ہیں؟ میاں جی میرے خیال میں پولیس والے انہی سینٹر والوں کو لے کے آئے ہیں، وہی لوگ بچوں کو لے کر جائیں گے۔ ان غریبوں کی تو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورا کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانی سے پوچھا۔ نورا کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں، اور ہاں مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس کا نام نور مسجد ہوگا۔